سلسلة درود الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. آیت نمبر 88 ختم ہو کر 79 شروع ہو رہی ہے، 89 شروع ہو رہی ہے، 88 ختم ہو کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَلَمَّا اور جب، وَلَمَّا اور جب، جاء آئی، ہم ان کے پاس، وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آئی ان کے پاس یعنی یہود کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ من سے، عندی طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی یعنی قرآن کریم آیا ان کے پاس. مصدق اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، لما اس کی جو، معہم مع پاس، ہم ان کے، مصدق لما معہم اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو ان کے پاس موجود ہے. مصدق لما معہم اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو ان کے پاس موجود ہے. وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ، وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعا کیا کرتے، یستفتحون فتح کی دعا کیا کرتے، علی پر، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس سے پہلے یہ کافروں کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے. فلما پھر جب، فلما پھر جب، جاء آ چکے، ہم ان کے پاس، ما وہ، عرفو جسے یہ پہچانتے تھے. فلما جاءہم ما عرفو پھر جب ان کے پاس وہ نبی آ چکے جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا تو ماننے سے انکار کر دیا، بھی انہیں، کفروا بھی ان کو ماننے سے انکار کر دیا. فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین علی پر، الکافرین ان کافروں، ان کافروں، ان نہ ماننے والوں، ان منکروں پر اللہ کی لعنت ہے.
پھر دیکھتے ہیں ولما جاءہم کتاب، اور جب ان کے پاس یہود کے پاس کتاب آئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس تورات موجود ہے، قرآن کریم تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور قرآن کریم تورات کی تصدیق دو طرح سے کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، واقعتاً اللہ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، بار بار قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور تصدیق کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ قرآن کریم اور تورات کے مضامین آپس میں ملتے تھے، جو بات تقریباً تورات کہہ رہی ہے وہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات موجود ہیں، قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہے، اور تورات کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہم مختلف جگہوں پر پڑھیں گے، 9ویں پارے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ، اور 26ویں پارے کے اندر بھی بہت تفصیل کے ساتھ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو مثال بیان ہوئی ہے یہ تورات میں ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال یوں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو لو بھائی اس کو دیکھ لو، یہ قرآن اسی کو ثابت کر رہا ہے، قرآن وہی باتیں کر رہا ہے جو تورات نے کی ہیں، جو انجیل نے کی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، بشارات ہیں نا۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، ان کو اگر کہیں دشمن کے خلاف شکست ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم بہت جلد وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے نا، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، فتح یاب ہوں گے تم پر۔ یہ انتظار کر رہے تھے۔ اچھا بھائی، انتظار کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی نے آنا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کی کتابوں کے اندر سب موجود تھا، تورات کے اندر موجود تھا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، زمانہ پورا ہو چکا ہے، اور وہ نبی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ اور اس پر اتنے دلائل قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں کہ جس کا حد و حساب کوئی نہیں۔ یعنی ان کو اچھا، دوسرا پارہ انشاءاللہ جلدی ہمارا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے پارے کا پہلا ہی رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ اور کیسے پہچانتے ہیں؟ بھائی آپ کی تورات کے اندر موجود ہے، تو گویا قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور تورات قرآن کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے، مصدق لما معہم، اور یہ قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ، فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا، پھر جب، جَاءَهُمْ، ان کے پاس آ چکے، مَا عَرَفُوا، جو ان کے جانے پہچانے تھے، ان کے جانے پہچانے۔ اب اس سے آپ نبی بھی مراد لے سکتے ہیں، اس سے آپ کتاب بھی مراد لے سکتے ہیں۔ نبی بھی جانے پہچانے تھے، کتاب بھی جانی پہچانی تھی۔ کفروا بہ، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ شخص جس کے پاس حق اللہ کی طرف سے آئے اور وہ اس حق کو پہچان چکا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور پھر بھی انکار کر دے، تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہونی چاہیے۔ سومالی بہت بڑا اس میں سبق اور پیغام یہ ہے، جب ہمیں ایک چیز کا واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، پھر ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کے اندر اپنی مرضی استعمال کریں یا اپنے لیے کوئی چوائس رکھیں ہم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مومن مرد اور عورت کو یہ چاہیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، اپنا ہر قسم کا اختیار ختم کر دیں وہاں پر، اب ہمارا کوئی اختیار نہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، آمنا وسلمنا وصدقنا واطعنا۔
یہود کی روش کیا تھی؟ یہود کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں ماننا، پھر بھی نہیں ماننا۔ جب بندہ اس نہج پہ چلا جاتا ہے، ڈھٹائی کی اس نہج پر، تو فلعنت اللہ علی الکافرین، پھر ایسے بدبخت پر صرف لعنت رہ جاتی ہے پیچھے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بئس ما، بہت ہی برا ہے، بئس ما، بہت ہی برا ہے یا بہت ہی بری ہے، اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی، جس کے عوض، انفسہم، اپنے آپ کو، بئس ما اشتروا بھی انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا، بہت ہی برا طرز عمل ہے۔ اب یہ خلاصہ ہے، خلاصہ سمجھ لیجئے، مفہوم سمجھ لیجئے، بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، اور اس کے برے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا، یکفروا کفر سے ہے، نہیں مانا، انکار کیا، بما، اس کا جو، انزلہ، نازل کیا، اللہ نے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے اس کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ بہت ہی برا طرز عمل اختیار کیا انہوں نے اپنے لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ دلائل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر نہیں، بغین، حسد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ضد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور سرکشی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ حسد کا لفظ خود 5ویں پارے میں آئے گا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ حسد کا لفظ بھی آتا ہے قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اور اسی معنی کے لیے آتا ہے۔ تو بغین، ضد میں آ کر، ان کے، ینزلہ، اتار رہے ہیں، اللہ من فضلہ، اپنا فضل، علی، پر، من، جسے، یشاء، چاہتے ہیں، من، سے، عباد، بندے، ہی، اپنے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ اتارتے ہیں، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ بغین، ضد کی وجہ سے، اور ضد کی بنیاد کیا ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ کیوں اپنا فضل اتار رہے ہیں، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ، پس یہ مبتلا ہوئے، فباؤ، پس یہ مبتلا ہوئے، بغضب، غضب میں، علی غضب، غضب پر، پس یہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوئے، پس ان پر اللہ کا غضب در غضب اترا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ کس ضد کا تذکرہ ہے اور کس حسد کا تذکرہ ہے؟ اصل میں اس سے پہلے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، انہی کے خاندان میں آ رہی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں سے آئیں گے، کیونکہ آج تک نبی آیا ہی ہمارے خاندان میں۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اب جو نبی تشریف لائیں گے تو وہ ان کے خاندان میں سے نہیں آئیں گے، یعنی بنو اسحاق میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسحاق میں سے نہیں آئے، یعنی ان کے خاندان میں سے، بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے، تو انہوں نے اس بنا پر یہ تو غیر خاندان کا ہے، سوری ہم نہیں مانیں گے،
اگر ہمارے خاندان کا ہوتا تو ہم مانتے. یہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں کیوں چلی گئی؟ اور نبی بھی سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر اور مقدس اور مطہر اور اشرف اور سب سے، وہ نبی جس کو ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا وہ کسی اور خاندان میں کیوں آیا؟ اب چونکہ کسی اور خاندان میں آیا ہے، سوری ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ خاندان تو ہمارا ہے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سب سے برتر، تو کسی اور خاندان وہ ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتا، تو کمتر ہیں، تو کمتر کسی خاندان والے کو ہم مانیں. یہ ان کی غلط سوچ تھی، ان کی غلط سوچ تھی، یہ تھی وہ ان کی ضد اور حسد اور سرکشی اور کفر کی وجہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا. بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنا ہی برا طرز عمل اختیار کیا انہوں نے، اور کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنا سودا کیا. اور وہ کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. اور اللہ نے قرآن بھی نازل کیا ہے، اور اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وحی نازل فرمائی ہے، اور آپ پر نبوت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہو، ان سب چیزوں کا انکار کیا. بغیاً، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. ان ینزل اللہ، کہ کیوں اتار رہے ہیں اللہ، من فضل ہی، اپنا فضل، علی من یشاء، وہ جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب علی غضب، سو یہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوئے. غضب در غضب یعنی ان کے جرائم بہت ہیں، اور جتنے زیادہ جرائم ہیں اتنا ہی زیادہ ان پر اللہ کا غضب. کوئی ایک غضب نہیں تھا، غضب در غضب در غضب در غضب ان کے اوپر. انہوں نے تورات کا انکار کیا، حضور کو نہ مان کر تورات کا انکار کیا، لہذا ایک غضب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نہیں مانا ان کو، دوسرا جرم ان کا، کفر ان کا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، نہیں مانا، تیسرا کفر ان کا تیسرا کفر. لہذا فباءوا بغضب علی غضب، غضب در غضب اللہ کا ان پر اترا. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. بس یہاں تک. پھر دیکھتے ہیں جی، ولما جاءہم، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. وکانوا من قبل، اور تھے یہ لوگ اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف یہ فتح مانگا کرتے تھے. فلما جاءہم، پھر جب وہ آ چکے ان کے پاس، وہ کتاب کہہ لیں آ چکی ان کے پاس، وہ نبی کہہ لیں آ چکے ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو یہ پہچانتے تھے، ان کے جانے پہچانے، ان کے معروف نبی، ان کے ہاں معروف نبی آ چکے، کفروا بہ، ماننے سے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر، ایسے کافروں پر پھر اللہ کی لعنت ہی ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا. اور وہ کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. کسی انسان کی جرت نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز نازل کریں اور وہ کہ میں نہیں مانتا. کسی انسان نے، کسی مخلوق کی جرت نہیں، کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ حکم میرا ہے مانو، کہ جی میں نہیں مانتا. کسی انسان، کسی مخلوق کی جرت نہیں. ابلیس کیوں مردود ہوا، ملعون کیوں ہوا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، میرا حکم ہے، کر نہیں کرتا تو دفع ہو جاؤ. مخلوق میں کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر اٹھائے. وہاں تو کیا ہے؟ اسلم، فرما برداری کیجئے، سر تسلیم خم کیجئے. اور جو سر تسلیم خم کرتا ہے اس کا سر اللہ پھر سب سے بلند کرتے ہیں. تو یہ ان کی کیسے جرت ہوئی کہ یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے یہ اس کا انکار کریں. یہ بات پھر سمجھ لیجئے، کسی انسان، کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں سے پوچھا میں حکم دوں مانو گے؟ میں نے کہا یا باری تعالیٰ کیوں نہیں مانیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا بھائی تمہارے لیے یہ حکم ہے طوعاً کرہن، ماننا ہی ماننا ہے.
ائتیا طوعا او کرہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں سے فرمایا یہ حکم ہے، دل کرتا ہے تو خوشی سے مانو، دل کرتا ہے تو مجبوراً مانو، ماننا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، وہ کہنے لگے یا باری تعالیٰ ہماری کیا مجبوری ہے، ہم تو بخوشی مانیں گے آپ کا حکم۔ فرشتے اتنی بڑی مخلوق، قرآن کریم بار بار کہتا ہے یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ تعالیٰ لا یعصون اللہ، لا یعصون اللہ، جو حکم اللہ دیتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی نافرمانی کر سکیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ساری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پوری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی، پوری کائنات اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز، الگ الگ چیزوں کا ذکر آتا ہے، آسمانوں کا بھی آتا ہے، یسجد لہ ما فی السماوات یسجد لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی ساری مخلوقات اس کو سجدہ کرتی ہیں، آسمان و زمین سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ یہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ یا اللہ ہم تو آپ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کائنات میں کسی مخلوق کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرے، اور انکار کرنے کا مطلب اللہ کو چیلنج کرنا ہے، نہیں مانتا میں، تو پھر اللہ کو جو چیلنج کرے گا تو وہ صرف اپنی بربادی لائے گا۔ بغین، اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ اللہ کے غضب در غضب میں مبتلا ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔